بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ برطانیہ میں نئی گاڑیوں کی فروخت 29 سال کی کم ترین سطح پر۔ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے تخریب کار ہیں: صدر جو بائیڈن۔ فائزر اور بائیو این ٹیک کی ویکسین نئے کورونا پر بھی مؤثر۔ صدر ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا، عہدے پر رہنا خطرناک قرار۔ افسوس کہ صدر ٹرمپ نے شکست تسلیم نہیں کی: جرمن چانسلر۔ امریکہ کے 3 سابق صدور نے واقعہ کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو قرار دے دیا۔ 7 سالہ بچے نے دنیا کو تڑپا دیا، جان کر بڑے بڑے طاقتور ملک شرمندہ ہو جائیں۔ آئی فون 12,000 فٹ کی بلندی سے زمین پر گر کر بھی چلتا رہا۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس کی نئی رینکنگ جاری، پاکستان بھارت کون سے نمبر پر، جانیے۔ معلومات کی قدیم روایت جنتری کو زندہ رکھنے کی کوشش۔ قطر سے سفارتی تعلقات ابھی بحال نہیں ہوئے: متحدہ عرب امارات۔ ہر 5 منٹ بعد ہر بات بھول جانے والا لڑکا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانیہ میں نئی گاڑیوں کی فروخت 2020 کے دوران سالانہ بنیاد پر 29.4% کم ہو کر 29 سال کی کم ترین سطح پر رہی، جس کی وجہ کورونا کے باعث تجارتی سرگرمیوں کا تعطل ہے۔ 2020 کے دوران ملک میں 1.63 ملین تقریباً 16,30,000 نئی گاڑیاں فروخت ہوئیں، جو 2019 کے مقابلے میں 29.4% کم اور 29 سال کی 192 سے کم ترین سطح پر ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے امریکی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں کو مقامی تخریب کار قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز کانگریس کی عمارت پر حملہ ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمہوری اداروں پر حملہ کیا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے امریکی ووٹرز کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ ملک کی عزت، سالمیت اور آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کے رویے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ پولیس صدر ٹرمپ کے حامیوں سے نرم برتاؤ رکھتی ہے، لیکن کالوں کے خلاف مظاہرین سے سختی برتی جاتی ہے۔ ایک تازہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فائزر کی کورونا ویکسین برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والی کورونا کی 2 نئی اشکال کے خلاف بھی مؤثر ہے۔ کورونا کی ان 2 نئی میوٹیشنز پر عالمی سطح پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کورونا کی یہ 2 نئی میوٹیشنز نہایت ہی خطرناک ہیں۔ صدر ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ اسپیکر نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا عہدے پر رہنا امریکہ کے لیے خطرناک ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اور کابینہ ارکان کے استعفوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکی پارلیمنٹ پر حملہ ٹرمپ کے گلے پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائب صدر اور کابینہ کو چاہیے کہ 25ویں ترمیم بحال کر دیں۔ کابینہ 25ویں ترمیم کو بحال کرتی ہے تو ٹرمپ کو فوری ہٹایا جا سکتا ہے۔ کانگریس صدر ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹس اراکین کانگریس نے ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے مواخذے کی بھی تیاری کر لی ہے۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ امریکی کیپٹل کے مناظر نے مجھے برہم اور افسردہ کر دیا ہے۔ افسوس ہے کہ ٹرمپ نے شکست تسلیم نہیں کی۔ یقین ہے کہ امریکی جمہوریت پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ جو بائیڈن امریکی جمہوریت کے نئے باب کی شروعات کریں گے۔ دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے فسادات بھڑکانے کی مذمت کی ہے۔ بورس جانسن نے کہا ہے کہ کیپٹل میں ناپسندیدہ مناظر دیکھنے میں آئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں پرامن اور منظم انداز میں انتقال اقتدار کا عمل مکمل ہو۔
سابق صدر براک اوباما، جارج ڈبلیو بش اور بل کلنٹن نے امریکی کانگریس پر حملے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ سابق امریکی صدور کا کہنا تھا کہ یہ سب دل توڑنے والا اور شرمناک ہے، اس واقعے کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ صدر براک اوباما کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے قانون کے مطابق ہونے والے انتخابات کے رزلٹ کے بارے میں بے بنیاد جھوٹ بولے، جو ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی اور شرمناک لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ امریکی کانگریس میں پیش آنے والے پرتشدد واقعات کو یاد رکھے گی جس کو موجودہ صدر نے بھڑکایا۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا ہے کہ انہوں نے پورے واقعہ کو دیکھا ہے، یہ سب دل توڑنے والا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کیسے کسی بنانا ریپبلک یعنی کسی کمزور جمہوریت میں انتخابی رزلٹ کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ لیڈروں کے غیر اخلاقی سلوک ہمارے اداروں، ہماری روایتوں اور قانون نافذ کرنے والی ہماری ایجنسیوں کی بے عزتی کرنے والوں سے میں حیران ہوں۔ سابق صدر بل کلنٹن نے کیپٹل بلڈنگ میں ہونے والے تشدد کو ناقابل یقین واقعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ گزشتہ کچھ وقت سے چلائی گئی جھوٹ کی مہم سے آج یہ دن دیکھنے کو ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یقینی طور پر آج کے تشدد کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے آئین کی عزت کرنی ہوگی۔ یمن کی لڑائی کو دنیا گویا بھول چکی ہے کہ اس میں کیا کچھ تباہ کاری ہوئی اور یمن کے لوگ کس قدر فاقوں سے دوچار ہیں۔ تاہم اب وہاں کے ایک بچے کی تصویر سامنے آئی ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ تصویر ہاسپٹل کے بستر پر پڑے 7 سالہ یمنی بچے فیض سمین کی ہے، جو اس قدر غذائی قلت کا شکار رہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس کا وزن صرف 7 کلو گرام ہے اور اس کا جسم ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے۔ اس کی فیملی 105 میل کا سفر کر کے اسے دارالحکومت صنعاء کے السبین ہاسپٹل میں لائی ہے، جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹر راریگا محمد کا کہنا ہے کہ جب سمین کو ہاسپٹل لایا گیا تو وہ مرنے کے قریب تھا، تاہم خدا کا شکر ہے کہ ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب اس کی حالت میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ شدید غذائی قلت کی وجہ سے وہ مفلوج ہو چکا تھا۔ امریکہ میں ایک سکائی ڈائیور 12,000 فٹ کی بلندی پر ڈائیونگ کر رہا تھا کہ اس کی جیب سے اس کا آئی فون گر گیا۔ اتنی زیادہ بلندی سے گرنے کے بعد آئی فون کی کیا حالت ہوئی، دیکھ کر آپ کے لیے یقین کرنا شاید مشکل ہو جائے۔ میڈرو نے جو ہی جہاز سے باہر چھلانگ لگائی، اس کی جیب سے اس کا آئی فون نکل کر نیچے جا گرا۔ میڈرو کا کہنا تھا کہ میں نے فائنڈ مائی آئی فون ایپلیکیشن کی مدد سے اپنے آئی فون کی تلاش شروع کی۔ جب مجھے آئی فون ملا تو اس کی سکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی، تاہم فون اب بھی چل رہا تھا۔ میں نے اس کے بعد 2 ہفتے تک اس آئی فون کو استعمال کیا اور تب یہ فون چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا۔ میرے اور میرے دوستوں کے لیے یہ بھی بہت حیران کن بات تھی کہ 12,000 فٹ کی بلندی سے گرنے کے بعد بھی میرا آئی فون 2 ہفتے تک کیسے ٹھیک چلتا رہا تھا۔ پاسپورٹ انڈیکس کی طرف سے 2021 کے لیے دنیا کے پاسپورٹس کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ اس فہرست میں ویزا فری ممالک کی تعداد کے لحاظ سے ممالک کے پاسپورٹس کی طاقت کا اندازہ لگایا گیا ہے، اور اس میں پاکستانی پاسپورٹ ایسے نمبر پر آیا ہے کہ سن کر پاکستانی اور میں دکھی ہو جائیں۔ اس سال بھی جاپانی پاسپورٹ کو دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے، جس کے حامی لوگ 191 ممالک میں ویزا فری جا سکتے ہیں اور انہیں ان ممالک کے سفر کے لیے پیشگی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر سنگاپور، تیسرے نمبر پر جرمنی اور کوریا ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ 8ویں نمبر پر ہیں۔ افغانستان کا پاسپورٹ دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے، جو فہرست میں سب سے آخر 110ویں نمبر پر ہے۔ افغانی پاسپورٹ پر صرف 26 ممالک میں ویزا فری یا ویزا انٹری ملتی ہے۔ اس کے بعد عراق 109ویں نمبر پر اور شام کا پاسپورٹ 108ویں نمبر پر کمزور ترین قرار دیا گیا ہے۔ ان کے بعد چوتھے نمبر پر پاکستانی پاسپورٹ کو کمزور ترین قرار دیا گیا ہے، جو فہرست میں 107ویں نمبر پر موجود ہے۔
پاکستانی پاسپورٹ پر ہم 32 ممالک میں ویزا فری جا سکتے ہیں۔ بنگلہ دیشی پاسپورٹ پر 41 ممالک میں ویزا فری انٹری کی سہولت ہے۔ چنانچہ بنگلہ دیش کا فہرست میں پاسپورٹ 101ویں نمبر پر آیا ہے۔ بھارتی پاسپورٹ اس فہرست میں 85ویں نمبر پر ہے، جس پر 58 ممالک میں ویزا فری انٹری کی سہولت ہے۔ موجودہ دور میں موبائل فون انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی دھوم ہے۔ موبائل فون کا کرشمہ دیکھیے کہ پوری دنیا ہتھیلی میں سما چکی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دنیا کے درمیان معلومات کے ایک پرانے ذریعے کو زندہ رکھنے کی کوششیں بنگلور میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہاں گزشتہ 15 سالوں سے پابندی کے ساتھ سبیل جنتری شائع ہو رہی ہے۔ دارالعلوم سبیل الرشاد سے فارغ بنگلور کی مسجد گنبد کے خطیب اور امام مولانا حبیب الرحمان رشادی اس جنتری کو پبلش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ پاکٹ سائز جنتری معلومات کا سمندر ہے۔ نہ صرف شمسی اور قمری کیلنڈر بلکہ روزمرہ زندگی کے لیے ضروری تمام معلومات کو جنتری میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جنتری بے مثال انفرادی اور تاریخی جنتری ہے۔ ایک عالم دین کا مذہب کے ساتھ دنیاوی معلومات کو جنتری کے ذریعے مہیا کرنا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ سبیل جنتری کو شائع کرنے والے مولانا حبیب الرحمان رشادی نے کہا کہ جنتری کا 15واں ایڈیشن 120 صفحات پر مشتمل ہے۔ مولانا نے کہا کہ پہلی جنتری 64 صفحات پر مشتمل تھی۔ ہر سال معلومات میں اضافے کے ساتھ جنتری کے صفحات میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہر سال یہ منفرد جنتری شائع ہو رہی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب ہر کوئی موبائل فون کا عادی بن رہا ہے، موبائل فون کی ہی جسامت والی یہ جنتری گویا اپنے آپ میں ایک موبائل فون ہی ہے۔ مولانا حبیب الرحمان رشادی خطیب اور امام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور مصنف بھی ہے۔ مختلف دینی اور علمی موضوعات پر ان کی تقریباً 40 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ قطر سے صرف تجارتی اور فضائی رابطے بحال ہوئے ہیں، مگر سفارتی تعلقات تاحال تعطل کا شکار ہیں۔ قطر کے ساتھ سفارتی رابطوں کی بحالی میں ابھی مزید وقت درکار ہوگا، جس کے لیے پیش رفت جاری ہے۔ تاہم خدشات اور تحفظات کی دوری تک یہ ممکن نہیں۔ سعودیہ اور اس کے اتحادیوں کا قطر سے تعلقات کی مکمل بحالی پر اتفاق 2 روز قبل سعودی عرب میں ہونے والی GCC سربراہ اجلاس میں قطر نے بھی شرکت کی تھی، اور ولی عہد محمد بن سلمان نے قطر کے ساتھ روابط کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے عائد پابندیاں جلد ختم کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ آپ میں سے اکثر افراد نے بھارتی فلم غجنی تو ضرور دیکھ رکھی ہوگی، جس میں مشہور بھارتی اداکار عامر خان ہر چند منٹ میں یعنی 15 منٹ میں اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے مختلف باتوں کو یاد رکھنے کے لیے اپنے جسم پر لکھ رکھا ہوتا ہے۔ یہ تو ذکر دوستو صرف ایک فلم کا تھا، لیکن چائنا کا ایک نوجوان اپنی حقیقی زندگی میں کچھ ایسا ہی ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ چائنا سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان گزشتہ 5 منٹ میں ہونے والے تمام واقعات اور باتیں مکمل طور پر بھول جاتا ہے، لیکن اس نے انہیں یاد رکھنے کا ایک منفرد طریقہ بھی نکال رکھا ہے۔ وہ یہ تمام باتیں اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتا ہے، لیکن ان باتوں کو صرف وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس نوجوان کی تکلیف دہ طبی حالت اس وقت سے ہے جب ایک کار حادثے میں اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ وہ اپنی روزمرہ ہونے والی ہر چیز کو یاد رکھنے کے لیے روزانہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، اور یہ باتیں راستے میں ملنے والے لوگوں سے لے کر موسم کے حال تک کی ہوتی ہیں۔ یہ لڑکا جس کا نام چن ہے، یقیناً اپنی اس خراب حالت کی وجہ سے مناسب طریقے سے وہ تمام باتیں لکھ بھی نہیں سکتا جنہیں وہ یاد نہیں رکھ سکتا۔ اس مسئلے کے حل کے طور پر چن یہ تمام باتیں اپنے ایک مخصوص انداز میں لکھتا ہے جسے زیادہ تر وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ چن کا کہنا ہے کہ یہ ڈائری میرا مکمل ریکارڈ ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا ہوں تو اپنی نوٹ بک ساتھ رکھ لیتا ہوں، اور دن میں ہونے والی تمام باتیں ریکارڈ کرتا جاتا ہوں۔ میں کس سے ملا، میں نے کیا کیا، میں نے کتنی ری سائیکل بوتلیں فروخت کر کے کتنے پیسے کمائے، یعنی ہر قسم کی بات لکھتا ہوں۔ چن کی اس بیماری کے سبب اسے کوئی ملازمت بھی نہیں دیتا، اسی وجہ سے وہ پلاسٹک کی بوتلیں فروخت کر کے اپنے گھر اور والدہ کے اخراجات پورے کرتا ہے۔
چن کے ساتھ یہ کار حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ صرف 17 سال کا تھا۔ روزانہ جب چن سو کر اٹھتا ہے تو اس کی والدہ اسے ضرور یاد دلاتی ہے کہ وہ اب 17 سال کا نہیں ہے بلکہ 8 سال مزید گزر چکے ہیں۔ چن کی والدہ اس کے ہاتھ میں اس کی نوٹ بک تھما دیتی ہے جسے پڑھ کر وہ جان سکتا ہے کہ اسے آج کے دن کیا کرنا ہے۔ چن کی 60 سالہ والدہ کا کہنا ہے کہ اب تک یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن میں اس وقت کا سوچتی ہوں جب میں دنیا میں نہیں رہوں گی تو چن کا کیا ہوگا، جبکہ چن کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں۔ چن کی اس طبی حالت کی وجہ سے گاؤں کے دیگر باشندوں نے اس کا نام شارٹ میموری مین رکھا ہوا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹے کا انحصار ایک دوسرے پر ہے، کیونکہ بیٹے کی یادداشت بحال رکھنے کا ذریعہ ماں ہے، جبکہ بیٹا ہی اپنی جسمانی طاقت اور کمائی کے ذریعے گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔